کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اچانک سے ہمارے اس سولر سسٹم سے چاند غائب ہو جائے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا؟ ویسے ہی سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے تو آپ کے من میں یہی جواب آیا ہوگا کہ شاید خاص اتنا کوئی فرق پڑے گا نہیں، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر چاند اچانک سے غائب ہوتا ہے تو ہماری اس دنیا پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور اس کے بہت زیادہ مضر اثرات پیدا ہوں گے۔ اگر چاند اچانک سے غائب ہو جاتا ہے تو ہماری راتیں مکمل اندھیری ہو جائیں گی، سمندری لہروں اور موسموں پر بہت زیادہ اثر پڑے گا، اور چاند کی عدم موجودگی پر ہماری نیند پر بھی بہت زیادہ اثر ڈلے گا، اور اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ دراصل ہماری زمین کے اس قریبی ترین آسمانی پڑوسی کی بھی اپنی کشش ثقل ہے، جو زمین کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اس پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ اسی کشش کا رد عمل ہوتا ہے کہ سمندر میں جو لہریں ہیں وہ متوازن رہتی ہیں، اور یہ لہریں نہ ہی زیادہ اونچی اٹھتی ہیں اور نہ ہی زیادہ کم ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو توانائی تو ہوا سے ملتی ہے، لیکن انہیں صورت یہی کشش ثقل دے رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ چاند کی کشش ثقل کا اپنی جانب کھچاؤ ہے کہ زمین سورج کے مقابلے میں اپنے محور پر 23.5 کا جھکاؤ رکھتی ہے۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو ہمیں 4 موسم دیتا ہے، اور ایسی آب و ہوا کے جس میں ہم رہ سکتے ہیں، یعنی چاند نہ ہو تو زمین رہنے کے قابل نہ رہ سکے۔ اگر چاند نہ ہو تو زمین پر دن بھی صرف 6 سے 8 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ کروڑ سالوں میں سمندری مد و جزر میں آنے والی تبدیلیاں اور ان کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے زمین کی گردش سست ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں 24 گھنٹے کا دن ملتا ہے۔ اگر چاند باقی نہ رہے، اس کی کشش موجود نہ ہو تو زمین اپنے محور پر موجود رفتار سے 3 سے 4 گنا زیادہ تیزی سے گھومنے لگے گی، اور یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہوگی۔ اپنے محور پر اتنی تیزی سے گردش کرنے کی وجہ سے زمین پر 480 کلومیٹر فی گھنٹے تک کی رفتار رکھنے والی ہوائیں چلنے لگے گی۔ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے بچنے کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور پودے بھی وہی بچیں گے جو بہت گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور جانور بھی ایسے جو بہت چھوٹے اور بہت سخت جان ہو۔ زیادہ تر سمندری مخلوق بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بحری مخلوقات کی بقا کا انحصار سمندری کرنٹ پر ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ پانی میں موجود غذائیت کو سمندری فرش سے اوپر کی سطح پر لاتی ہیں، اور آکسیجن سے بھرپور سطح کے پانی کو گہرائی میں لے جاتی ہیں۔ اور اگر یہ چاند نہ ہو اور گریویٹیشنل فورس اس کی نہ ہو تو یہ سمندری لہریں بہت زیادہ اونچی اٹھیں گی اور ان میں توازن بگڑ جائے گا۔ لیکن ٹھہریے، ہمارا سورج بھی اپنی گریوٹی رکھتا ہے، اور یہ بہت زیادہ دور ہے، جو کہ 93 میل کے فاصلے پر کھڑا ہے، اور یہ جب اپنا اثر چاند کے بعد اپنی گریوٹی کا اس دنیا پر ڈالے گا تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اور یہ گریوٹی صرف 1/3 ہی رہ جائے گی۔ سمندری تبدیلیوں کی وجہ سے ساحلی علاقے بری طرح متاثر ہوں گے، بیشتر علاقے زیر آب آ جائیں گے، کیونکہ بغیر چاند کی دنیا میں خط استوار موجود سمندری پانی گرم اور قطبین یعنی پولز پر موجود پانی مزید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی اثرات زمینی علاقوں پر بھی مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زمین کے اپنے محور پر جھکاؤ یعنی کہ ٹلٹ میں اپنی تبدیلی آنے سے مزید موسمیاتی تبدیلی رونما ہوگی، کیونکہ چاند اس کو ٹلٹ رکھتا ہے اپنے اینگل سے، لیکن اب یہ ترچھی نہیں ہوگی اور جھکاؤ اس میں نہیں ہوگا، جس سے موسمیاتی تبدیلی بہت زیادہ آئے گی، اور کئی علاقے انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں بچیں گے۔ بیشتر فصلوں کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا، اور درجہ حرارت میں تبدیلی سے ایسے برفانی دور کا آغاز ہوگا جس کا انسان نے کبھی سامنا بھی نہیں کیا ہوگا، اور ایسی موسمیاتی تبدیلی آئیں گی کہ جہاں پر برف باری ہوگی وہاں کہیں موسم گرم ہو جائے گا، اور جہاں گرم ہوگا وہاں ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر آئس
स्पेस एज का एक दौर शुरू हो जाएगा और हमारी रातें बहुत ज़्यादा छोटी और हमारे दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे और इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो जाएगी। वैसे आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलने वाला हूँ आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।